بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، یہ ہمارا وی لاگ پاکستان کی جو معیشت آج زبوں حال ہے، بڑے برے حال میں ہے، جبکہ پاکستان کو قریباً 80 سال ہو چکے ہیں. ہمارا نوجوان مایوس ہے، بے روزگار ہے، اور 60% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. ہمارا کاروباری طبقہ پریشان ہے، جو سیلری کلاس ہے وہ تو پریشان ہے ہی. ہمارا کسان پریشان ہے، ایک عام پاکستانی پریشان ہے. پچھلے 7 سالوں میں ہمارا پیٹرول، بجلی، گیس اور کھانے پینے کی اشیاء قریباً 5 سے 10 گنا بڑھی ہیں، جو کہ 500 سے 1000% بنتا ہے. جنرل مشرف نے جب پاکستان ٹیک اوور کیا 99 میں، تو پاکستان کا مجموعی قرض اور واجبات 3000 ارب تھے. جب یہ گئے 8 سال بعد تو یہ 6000 ارب پہ چھوڑ کے گئے. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی 8 سے 13 تو یہ 14000 ارب ہو گیا. پھر نون لیگ کی گورنمنٹ رہی 13 سے 18 تو ہم 10,000 ارب اضافہ کر کے 24,000 ارب پہ چھوڑ گئے. نون لیگ 18 میں پونے 4 سال پی ٹی آئی گورنمنٹ رہی اور یہ 24,000 سے 44,000 ارب تک یہ فگر پہنچ گئی. آج ہم قریباً 1,00,000 ارب سے کراس کر چکے ہیں قرض اور واجبات، اور یہ ڈالر ٹرمز میں قریباً 350 ارب ڈالر بنتا ہے. تو یہ جو ہماری معیشت کی زبوں حالی ہے، ہمارے سسٹم میں جو پرابلمز ہیں، اس پہ ہم آج آپ سے بات کریں گے کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمارے سیاسی نظام کا اس میں کیا حصہ ہے، عوام کا اس میں کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور ہم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کے دوست ساتھی اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. ڈاکٹر امجد علی خان میرے ساتھ ہیں، جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کے. آئیے ان سے اس بارے میں جانتے ہیں. اچھا ناظرین، ہمارا جو مقصد اصل میں پہلے سمجھا دوں کہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو ایک شعور دینا چاہتے ہیں ان ٹرو سینس، کیونکہ ہمارے یہاں پاپولر پالیٹکس کی جاتی ہے اور جس میں ایک سیاسی پارٹی اور دوسری سیاسی پارٹی کے اوپر الزامات لگاتی ہے اور بعد میں خود بھی وہی کچھ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو الزامات بھی irrational ہوتے ہیں اور ان کو وہ اس طرح اپنی پاپولیرٹی کے لیے پہلے پریزنٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ بعد میں ان کے اپنے پاس بھی کوئی ایسے ریفارم میتھڈالوجی نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، تو وہ اسی کی کنٹینیوٹی کرتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا پہلے تو دیکھنا ہے کہ جدید دور میں جو معیشت ہے یا اکنامکس ہے یا فائننس ہے دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے اس میں، اور جو بادشاہوں کے نظام میں، کیونکہ آپ نے ایک نوشن سنا ہوگا کہ جب مغلز ہندوستان میں تھے تو دنیا کی جی ڈی پی کا تقریباً 25 سے 27% ہندوستان کا تھا. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ غریب رعایا تھی، اور لیکن آن دا کانٹریری جو مغلز کی حکومت تھی وہ بہت امیر. جدید دنیا میں جو ایک فنومینا چینج ہوا، جو مغربی ممالک کو اس لیے ہمیں سامنے لانا پڑتا، پھر آج چائنا بھی اسی میں شامل ہو گیا، جاپان بھی اسی میں شامل ہو گیا، کوریا بھی آ گیا، سنگاپور، ملیشیا، یہ ایسے ملک ہیں جو پہلی سٹیج میں مغرب کی دنیا میں ہوا. پھر وہ یہ ہوا کہ اکنامکس کا ایک نیا فنومینا آیا جس میں بادشاہتیں تو ختم ہوئیں لیکن ایک امیر طبقہ بھی ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کلاس جو تھی وہ غربت سے نکل کر مڈل کلاس بنی، یعنی اکنامکلی امپاورڈ ہوئے. یہ پرانی جو ترقی کے سٹیٹس تھے اس سے بہت ڈفرینٹ ہوا، اور پہلے جو دولت تھی وہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کے مذہبی پیشوا کے درمیان میں رہتی تھی اور لوگ غریب رہتے تھے. اب وہ دولت تقسیم ہو کر نیچے آئی اور عام عوام میں سے بھی نکلا. تو اس کی تبدیلی کیسے ہوئی؟ تبدیلی اس لیے ہوئی کہ جدید دنیا کی جو ترقی تھی اس کا جو بیسک کرائٹیریا بنا وہ علم کی ترقی تھی. مغرب میں جو علوم تھے، ایک تو وہ نظام جو بادشاہوں سے جب نکلا تو سمجھے غلامی کے سے نکلا، کیونکہ وہ ہر حد پہ کسان کی فصل کو بھی کنٹرول کرتے تھے، وہ جو مرچنٹ تھا اس کے کاروبار کو بھی کنٹرول کرتے تھے، انہیں فری مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، پروڈکشنز مینوفیکچرنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے عام آدمی اوپر رائز نہیں کر. اس طرح جو تعلیم نہیں تھی، علم نہیں تھا، تو نہ ڈاکٹرز تھے، نہ وکیل تھے، نہ انجینئرز تھے، پروفیشنلز نہیں تھے. تو یہ جو جدید دور میں چینج آئی کہ اس میں جب یہ سارے پروفیشنز بنے اور لوگوں کے پاس ایک ایفلوئنس آئی تو ایک نیا ماڈل ترقی کا بنا. لیکن یہ سارا بیس تھا نالج پہ. مغرب میں ایک رینیسانس ہوا جسے تجدید علم و فن کہتے ہیں. وہ نالج اکانومی آج تک دنیا میں چل رہی ہے، جو کہ اب اگلی سٹیج میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں چلی گئی. اب ٹیکنالوجی بہت آگے، جو دنیا کی نئی انڈسٹری ہے وہ ٹیکنالوجی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ترقی کے لیے علم، فن اور ہنر، یہ 3 بیسک کرائٹیریا ہیں جس سے یہ ترقی ہوئی ہے. اور چائنا نے بھی اسی بیس پر ترقی کی ہے. اس نے پڑھے لکھے لوگوں کو اوپر لائے ہیں، انہی نے پلان بنائے ہیں اور انہی نے اس ملک میں امپلیمنٹ کیا. اب جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں
تو ہمارے ملک میں یہ ترقی نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ نظام کی تو بھی میں بات ہم نے پہلے بھی کی اور بھی کریں گے کہ نظام، کیونکہ ان دا اینڈ یہ ساری ذمہ داری نظام پہ ہی جاتی ہے، کیونکہ جب تک اگر وہاں کے حکمران یہ سب نہ چاہتے تو یہ نہیں، وہاں بھی نہیں ہونا تھا. تو یہاں پہ ہماری علم کا جو ترقی ہے وہ نہیں ہو سکی، ہماری اسکولنگ بہت خراب ہوئی سرکاری خاص طور پہ اسکولوں کی. اس کے بعد کالج ایجوکیشن، اور پھر ایجوکیشن کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ اسکلڈ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ ایک لوز ایجوکیشن ہے، براڈ بیسڈ، جس میں کسی کا کوئی فوکس نہیں ہے، بہت کم جگہ ہیں، اور معیار تعلیم بہت کم ہوا. اسی طرح وہ لوگ جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، وہ دنیا میں ہر ملک میں ہیں، ان کو ہنر کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو ایک ووکیشنل ٹریننگ، اسکل ٹریننگ، لیکن وہ بھی ہمارے ہاں اس کو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک جو تھا وہ ترقی نہیں کرنے کے بجائے نیچے کی طرف جاتا جا رہا ہے. اور کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے ان چیزوں پہ بیکاز آف پالیسی کی کنٹینیویشن نہیں کی، وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے، ان کی ول نہیں تھی، شاید یہی کہنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہم اس ٹریک پر نہیں آ سکے، اور ہم اپنی اکانومی کو آج بھی پرانے طریقوں سے ہی چلانا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ ایک امیر کلاس بڑھتی جا رہی ہے اس کا ریشو، اور جو مڈل کلاس تھوڑی بنی ہوئی تھی وہ بھی نیچے جا رہی ہے. اگر آپ جتنے بھی لیٹسٹ اسٹیٹس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، جیسے شراز صاحب نے ان کو کوٹ بھی کیا. تو یہ ایک ڈائمینشن تھی ہماری ترقی نہ کرنے کی، جس کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو کسی قوم کی معمار ہوتی ہے، اس کو علم اور ہنر سے دور رکھا گیا ہے، اور وہ اپنی اس ترقی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر صاحب اس میں مجھے 2 باتیں ایڈ کرنی ہیں اپنے ویورز کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ لیٹ 80s ارلی 90s میں ہمارا جو مسایہ ملک انڈیا ہے، ہمارا روپیہ تھا جو ان کے 2 روپے کے برابر تھا، اور آج ان کا روپیہ ہے اور قریباً ہمارے 3.25-4 روپے کے برابر ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے کچھ اسٹڈی کیا اور باہر ویسٹ میں ٹریول بھی کیا بزنس کے لیے، ہمارا لائف اسٹاک اور ایگریکلچر کا بزنس ہے، میں اس پہ بات بھی کروں گا پاکستان کے حوالے سے. تو انڈین پرائم منسٹر تھے لیٹ 80s ارلی 90s میں نرسمہا راؤ. انہوں نے پھر منموہن سنگھ کو، جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت، اور بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرائم منسٹر بھی رہے انڈیا کے ابھی حال ہی میں 15 سال غالباً پہلے، انہوں نے ان کو ریزائن کروایا، وہاں سے لائے، بتایا کہ جی یہ ہے ہماری اکانومی آج یہاں کھڑی، ہم اس کو اس طرح نہیں چلا سکتے، آپ اس میں سسٹمز میں ریفارم کریں. وہ ٹیکس ریفارمز ہیں، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہماری گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں جو معیشت پہ بوجھ بنے ہوئے، جسے آپ وائٹ ایلیفنٹ کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے. منموہن سنگھ نے آ کے ان کو پلان دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اس پلان سے ہماری اکانومی کو مزید جھٹکے لگیں، ہو سکتا ہے ہم کامیاب بھی نہ ہوں. انہوں نے کہا فکر نہ کریں، فیلئر میرے پہ، کامیابی آپ پہ، آپ کام کریں. اور آپ دیکھیں کہ وہ لیٹ 80s ارلی 90s سے وہ کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسی ہے انڈیا کی. آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں ان کے بڑے جلدی پرائم منسٹر چینج بھی ہوئے، لیکن وہ اکنامک پالیسی اور ویژن چینج نہیں ہوا، اور جب وہ پرائم منسٹر بنے منموہن سنگھ تو اسی کو لے کے چلتے رہے 15-20 سال بعد بھی. اب آج آپ دیکھیں کہ انڈیا بھی دنیا کی چائنا کے بعد دوسری بڑی آبادی ہے. چائنا کی تو ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ انہوں نے تو پچھلے 50 سال میں دنیا میں تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا، اتنی بڑی پبلک کو مڈل کلاس بنا کے اور غربت سے نکال کے، ایجوکیشن، اسکل اور یہ سب چیزیں. ایک ایجوکیشن کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم میں بڑا بریفلی آپ کو کہتا ہوں. اگر ایک کالج یا گریجویٹ یا ماسٹرز کرنے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی ہمارا ایک نوجوان اس میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، ریسرچ بیسڈ اور ویل انفارمڈ ڈیسیژنز نہیں ہے، تو پھر وہ ایجوکیشن کیا ہے؟ تیسرا مجھے زراعت اور لائف اسٹاک پہ بات کرنی، جو ہماری معیشت کی ایک بیک بون ہے، کیونکہ مجھے خود قریباً 25 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، ہماری کمپنی کو 40 سال ہو گئے ہیں. میں آپ کو سمپل سی بات کہتا ہوں کہ جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ ہماری زراعت، فار ایگزامپل ہم 1 ایکڑ پہ 5 ٹن پیدا کرتے ہیں. آپ چاول لے لیں، گندم لے لیں، کوئی فصل لے لیں، اور اگر ارجنٹینا یا چائنا یا امریکہ اسی 1 ٹن سے، یا انڈیا اسی 1 ٹن سے 1 ایکڑ سے 20 ٹن پروڈیوس کرتا ہے، تو کیا پرابلم؟ کیا آپ کے بیج میں پرابلم ہے؟ کیا آپ کی اس کے بعد کے سٹیپس میں پرابلم ہے؟ آپ کی کیا مینجمنٹ میں پرابلم ہے؟ کہاں پرابلم ہے جہاں آپ اس 15 ٹن فی ایکڑ کو لوز کر رہے ہیں؟ ایک چیز، آپ لائف اسٹاک کی طرف آ جائیں. پاکستان میں قریباً 4-5 کروڑ گائے بھینسیں ہیں. ہم ایوریج ییلڈ ہماری روز کی 5 سے 7 لیٹر ہے، جو کہ امریکہ میں 40 سے 45 لیٹر ہے. اور کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کہ آپ امریکن بیج سیمن اچھے بل کا، جو کہ یہاں صرف 1000 سے 2000 روپیہ کاسٹ کرتا ہے، آپ ان گائے بھینسوں کو لگائیں اور اگلی نسل میں پروڈکشن 5 گنا حاصل کر لیں، تو آپ کو اربوں ڈالر کا ملک پاؤڈر امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. آپ پہ کسانوں کی، جو آپ کی 60% پاپولیشن ہے پاکستان کی، وہ حالت ان کی زندگی کی بہتر ہوگی، بچوں کو بہتر پڑھا سکیں گے، ایجوکیٹ کر سکیں گے، لائف اسٹینڈرڈ بہتر کر سکیں گے. اب ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیے، جو میں نے آپ سے چیزیں عرض کی ہیں، اس میں کیا امر مانے ہیں؟ صرف جو آپ نے کہا ول، انٹینٹ، اور وہ جو لیکوان بار بار کہہ گیا کہ میں یا اپنی فیملی اور اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر لوں، یا میں اپنے ملک کی پبلک کو فائنینشلی اسٹرانگ کر لوں، امپاور کر لوں. مجھے آپ بتائیے، جتنی پارٹیز آپ کے پارلیمنٹ میں ہیں، کیا یہ غریب لوگ ہیں؟ ان کے اپنے محل، اپنی پراپرٹیاں، اپنے بچے اور ملک کا حال؟
اچھا اس میں دیکھیں آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، جبکہ ہمارے سامنے ان ملکوں میں ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے اس کی بیس پہ بڑی ترقی بھی کر لی. اس میں پھر ہم اس جگہ پہ جائیں گے. دیکھیں دنیا جو جدید دنیا کی اکانومی ہے یہ تعلیم اور ہنر پہ کھڑی ہے، اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کھڑی ہے. اب ایک طرف کیونکہ ہماری جو سرکار ہے اس کا بڑے اہم رول ہوتے ہیں، وہ جو ادارے بناتے ہیں نا جی، وہ ادارے ایسے کمپیٹنٹ ادارے ہونے چاہیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جب اس کو ان اداروں کی ضرورت پڑے تو وہ ادارے ان کو بہت اچھی گائیڈ لائنس دیں. کیونکہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو 90% اونرشپ ہے وہ بھی کوئی اچھے تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں. بزنس میں زیادہ تر ابھی بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو تعلیم کے میدان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اب یہ تھوڑا سا میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں ہمارے جو بزنس مین ہیں کراچی کے، سیالکوٹ کے، فیصل آباد کے، اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن وہ کرا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں اس میں. تو اس کی وجہ سے جو سرکار کیونکہ سارا میرٹ بیس نہیں ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے، تو یہ اہمیت نہیں سمجھتے. اس لیے انہوں نے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں سفارشی میرٹ کے بغیر لوگ ٹیچرز بھر دیے جن کی اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ بچوں کو نالج دے سکیں، ٹرانسفر کر سکیں. اس طرح جب اداروں پہ یہ لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں تو کسی کو میرٹ اور کمپیٹنس کے بجائے اس کو وداؤٹ انہی سفارشوں پہ اپنی پرسنل پریفرنس سے کرتے ہیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اس طرح بیوروکریٹس جو ہیں، جو ایک کسی سوسائٹی کا بڑا اہم ایلیمنٹ ہے، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں کلونیل نظام چل رہا ہے، لیکن ان کو ان کی کمپیٹنس کی بجائے ان کی خوشامد، ان کی اوبیڈینس کی بیس پہ ترقیاں دی جاتی ہیں. اور پھر ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم پرفارمنس کی بجائے سینیورٹی بیس پہ ترقیاں دیتے ہیں. ایک طرف سفارش ہے، دوسری طرف سینیورٹی ہے. اب وہ سینئر جو ہے اس سے جونیئر کتنا زیادہ بھی کمپیٹنٹ ہے اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور وہ اوپر، جس کی وجہ سے میں نے ایسی چیزیں دیکھی جیسے ایگریکلچر یونیورسٹی میں ریسرچ کا ایک ادارہ ہے، لیکن وہاں اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی جو ایک کسی نے صحافی نے بڑی بریوری سے بنائی کہ اس کے جو ہیڈ تھے وہ صرف برادری بیس پر لوگوں کو امپلائی کرتے تھے ان کی کمپیٹنس کے بغیر. تو آپ دیکھیں اس کا رزلٹ ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے. لیکن اگین کیونکہ وہ خود اپوائنٹ ہوئے ہوں گے کسی پالیٹیشین کی یا کسی بڑے آدمی کی سفارش پہ، اس لیے ان کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ہمارے سارے ادارے اس وجہ سے زوال پذیر. آپ اگر اکثر آپ سرکاری اداروں میں جائیں، آپ کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے، میں جاتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ ان سیٹس پہ بیٹھے کیسے ہیں، کس معیار پہ ان کو یہاں پہ بٹھایا گیا. تو ایک تو یہاں پہ فیکٹر ہے. دوسرا جیسے میں نے بتایا آپ کا جو بزنس مین ہے 90% وہ کیونکہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے کوئک منی جنریٹ کرنی ہے، اور اس منی جنریشن کے لیے وہ ایسی چیزیں کرتا ہے جس سے ملک کی ایکسپورٹس کو شدید نقصان پہنچتا ہے. میں ابھی ریسنٹ میری ایک پڑھے لکھے ڈاکٹریٹ ہیں ان سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح پاکستان کی جو ایکسپورٹس باہر جاتی ہیں اور ان کو کس طرح رانگ اپروول دے دیے جاتے ہیں، اور جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں سے جب وہ خراب ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی جو امپورٹ ہے ان کو وہ بین کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک کوئک منی بنانے کے لیے جب تک وہ ان کا جگاڑ چلتا جائے گا وہ کرتے جائیں گے، لیکن نہ ادارہ، کیونکہ ادارہ گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں وہ سارے اب ہم سب کو پتہ ہے وہ رشوتیں کھاتے ہیں کیونکہ وہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں. تو یہ ایک مسلسل ایک گراف ہماری آپ دیکھیں جو ایکسپورٹس تھیں وہ بند ہوتی جا رہی ہیں یا کم ہوتی جا رہی ہیں. پچھلے شاید 8-10 سال سے ہم 25 سے 30 ارب ڈالر سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے. میں وہی کہنا. اور وہ بھی جو تھوڑا بڑے تھے وہ اس طرح کہ ہماری پرانی جو ایکسپورٹ تھی ٹیکسٹائل وہ تھوڑی اوپر گئی. کووڈ کی وجہ سے امریکہ کو ضرورت پڑی، امریکہ سب سے بڑا کنزیومر ہے تو ہمارا وہ تھوڑا گراف اوپر گیا. جیسے باقی کی دنیا مارکیٹ میں آ گئی ہم پھر نیچے کی طرف چل پڑے. اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو باتیں کرتے ملیں گے. اب طریقہ کیا ہے، ابھی ہم نے چائنا نے کیسے یہ ترقی کی ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو میتھڈالوجی لی کوان یو کی تھی، جب چائنا کے پرائم منسٹر بنے ماؤ زے تونگ کے بعد تو ان کو بہت کنسرن تھا، چائنا واز فیلنگ، چائنا کی اکانومی بہت بری تھی. تو انہوں نے لی کوان یو سے ایڈوائز لی جو کہ اس وقت تک سنگاپور کو سکسیس بنا چکے تھے. تو اس نے انہیں کہا کہ اپنے تمہارے وہ لوگ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ٹیکنوکریٹس ہیں اگر تو تمہارے ملک میں ہیں تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا لو، نہیں ہے تو باہر سے ہائر کر لو، لیکن ان کو کہو کہ تمہیں ایک پورا پلان دیں، وہ پلان اس کو امپلیمنٹ کر دو اور اس کے اوپر پھر سٹک کر جاؤ. تو انہوں نے ڈینگ جاپنگ نے یہی کیا. انہوں نے وہ آپ ان کی کتاب بھی پڑھیں کہ انہوں نے اس پلان کو پڑھے لکھے لوگوں کو انگیج کیا. چائنا میں آج بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ، کسی انڈسٹری کے لیے نیگوشیشن جاتے ہیں تو وہاں سے سامنے سے پی ایچ ڈی اسکالر ان کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے. تو انہوں نے ایک ایجوکیٹڈ انداز میں R&D کی بیس پہ جو ویسٹرن ماڈلس تھے، کیونکہ ویسٹ کی کمپنیاں جو ہیں ان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک پورا ادارہ ہوتا ہے، وہ ریسرچ کرتا رہتا ہے، وہ ساتھ ساتھ چیزیں ڈیولپ کرتا ہے، وہ مارکیٹ میں اس کو امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں. یہی ان کی زراعت ہے، یہی ان کی انڈسٹری. ہمارے یہاں یہ ہوا کہ میں نے جیسے بتایا ہمارا بزنس مین ایک میں یہاں ایک سوال کا اور بھی جواب دے دوں جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اتنی غربت کہاں ہے، اتنی خوشحالی نظر آتی ہے، یہ ہوتا ہے.
تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مجھے خوشحالی آپ کو یہاں نظر آتی ہے نا, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, یہ خوشحالی آپ کو چائنا میں بھی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ کہ چائنا میں عام لوگ ہیں بہت گروتھ میں. یہاں پہ ایک جگاڑ اکانومی کے لوگ ہیں جو کہ ہر جگہ پہ ایک جگاڑ سے بزنس, دوائیوں کی انہوں نے کارخانے لگائے ہوئے ہیں, جعلی دوائیاں بناتے ہیں, جعلی گھی بناتے ہیں, جعلی چیزیں بناتے ہیں, کیونکہ ڈپارٹمنٹ سب ویک ہیں, وہ ان کی اپروولس کرتے ہیں, کوئی انہیں پکڑتا نہیں. دکاندار ہیں وہ بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے ہمیں. اب پیپر کے کام ہیں, مافیاز ہیں, جدھر جائیں وہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے. اور کیونکہ ہم لاہور جیسے بڑے شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو خوشحالی نظر آتی ہے, وہ لوگ آ کے پیسے خرچتے ہیں. اسی طرح ایک ریئل اسٹیٹ مافیا ڈیولپ ہوا ہے جو اگینسٹ گورنمنٹ پالیسیز اپروولس کراتا ہے ان اداروں سے مل کے. ابھی ہم نے راوی کے سامنے دیکھا کیسے سوسائٹیاں ڈوبیں. تو یہ سارا کچھ ایک جگاڑ اکانومی. اچھا, یہ جگاڑ اکانومی جو ہے یہ دنیا کے ہمارے جیسے سب ملکوں میں چل رہی ہے. یہ نہ کہ وہ سب, وہاں ایک طبقہ بہت امیر ہوتا ہے. جیسا پاکستان کا جو سرکاری ملازم ہے جتنا یہ امیر ہے, یہ امریکہ کے سرکاری ملازم نہیں ہے. میں نے خود دیکھا, نہ ان کو کوئی پرکس میں گاڑی ملتی ہے, نہ انہیں کوئی گھر ملتا ہے, نہ انہیں کوئی ہیلتھ فیسلٹی. مطلب انہوں نے اب خود کرنا ہے اپنی تنخواہ سے, گاڑی بھی اسی سے خریدنی ہے, گھر بھی اسی سے لینا ہے, ہر چیز. یہ امریکہ کی دنیا کی پاور کی بات کر رہا ہوں. سیم از ان چائنا. ابھی میں چائنا کے ٹور پہ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی. انہیں تنخواہ ملے گی اپنی اسکل پہ, لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. وہ بسوں میں ٹریول کرتے ہیں, وہ ٹرینوں میں ٹریول کرتے ہیں. یہاں ہم نے وہ کلونیل کلچر رکھا ہوا ہے. ہمارا جو بزنس مین ہے اسے بھی عادت ہے کہ میں شاہی انداز میں رہوں اور شاہی انداز میں اپنے. تو یہ جو آپ کو شوشا ہے چند لوگوں کی, وہ آپ کو لگتا ہے شاید خوشحالی ہے. اور آپ اسی, اگر آپ ایم عالم روڈ پہ لاہور کو آپ سمجھتے ہیں ہائی اینڈ ہے, یا ڈی ایچ اے کے سمجھتے ہیں, تو اسی ڈی ایچ اے کے پیچھے ایک گاؤں بھی ہوتے ہیں. کبھی وہاں جا کے دیکھیں لوگ کس حال میں رہتے ہیں. یہ گلبرگ جو پرائم پاکستان کی لوکیشن ہے, اس کے اندر مکہ ٹاؤن اور اس طرح کی بستیاں ہیں, وہاں جا کے دیکھیں لوگ کس حال میں رہتے ہیں. 2 مرلے کے گھر میں 25 لوگ رہتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں وہ گاڑیاں چند نظر آتی ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بڑی, تو یہ وہی لوگ ہیں جو اس اکانومی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اگر اس اکانومی اس سرکل سے نکلنا ہے تو جب تک یہ علم کا جو لیول ہے وہ ہم نہیں آگے بڑھائیں گے, اپنی قوموں کو ہنر کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, اور یقیناً وہ اس وقت ہی ہوگا جب یہاں کا کامن آدمی خود اٹھ کے لیڈرشپ رول میں آئے گا, جو اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے میں سنسیئر ہوگا. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا نظر آ رہا. اور ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کروں گا, امپورٹنٹ میرے ذہن میں ہے, ٹیکس انکم اور ٹیکس کی ریشو. فار ایگزامپل, کسی بندے نے امریکہ میں, یورپ میں, دبئی میں پراپرٹیز لے رکھی ہیں جو کہ یہاں شو نہیں کی ہوئی کاغذوں میں. اب یہ آپ کا جتنے ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا یہ کام ہے ان کو سب پتہ ہے. اچھا, اس کی آمدن ماہانہ, فار ایگزامپل اس کا پروفٹ, اگر وہ بزنس کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے, اس کی آمدن جاب کے لحاظ سے وہ انلیگل کمائی کے ذریعے 5 کروڑ ہے, یا کاروباری آمدن کی صحیح طریقے سے کمائی بھی 5 کروڑ ہے, پروفٹ ہے, تو کیا وہ اس 5 کروڑ پہ ٹیکس دے رہا ہے؟ جس طرح آپ 1 لاکھ تنخواہ اس کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں جتنی تنخواہ اس کی ہے. تو اگر آپ میرے خیال میں اس ٹیکس کے نظام کو بھی ٹھیک کر لیں, اسے ٹرانسپیرنٹ کریں, جو یہ کرنا نہیں چاہتے, تو اس سے بھی آپ اتنا ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں ٹیکس ٹو انکم ریشو, جس سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور پھر اگر ریاست میں سیلف لیس لوگ ہوں, سنسیئر لوگ ہوں, تو وہ اسی ٹیکس سے وہ لوگ جسے آپ انگریزی میں لیس فارچونیٹ کہتے ہیں یا آپ ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس کہتے ہیں, تو آپ ان کی تعلیم اور صحت پہ خرچ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو ہماری اس ٹرموائل والی اکنامک سچویشن میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. دیکھیں, وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ 78 سالوں میں یہ جو ہمارے گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ باتیں تو کرتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ ون آف دا موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ بھی بزنس کرتے ہیں, میں بھی کام کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت جو زیادہ پریشر ہے وہ یا ورکنگ کلاس پہ ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ وہ ٹیکس, ان کا تو ٹیکس آٹومیٹک ڈیڈکشن ہے, تو ان کا ٹیکس بڑھاتے جا رہے ہیں. جو آپ کا بزنس مین ہے, کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ جو ادارے ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں, تو وہ اس میں سے ان کا آپ کو پتہ ہے ایک شیئر چلتا ہے. اچھا, وہ ادارے بھی ایسے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز اس طرح کی ہیں کہ اگر آپ کا ٹیکس انہوں نے پتہ نہیں جان بوجھ کے اتنے رکھے ہیں کہ وہ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا میں اس کو تھوڑے پیسے دے کے میں بچا لوں, جو کہ کامن پریکٹس ہے, گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے. لیکن انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن اتنی بڑھا دی. اب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے وہ لوگ بھی وکٹم ہیں جن کی انکم کم ہے. جو وہ لوگ ہیں جو ٹیکس ویسے نہیں دیتے اور امیر لوگ ہیں, وہ تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ ان سے جتنا مرضی لے لیں, وہ ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, کیونکہ وہ بہت بڑا ٹیکس سیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو اکانومی ہیپ ہیزرڈ ال پلان چل رہی ہوتی ہیں, اچھا, کیونکہ ہماری اگین ایک بہت بڑی اکانومی ہے جو انڈاکومنٹڈ, اور جس کی بیس پہ یہ اس وقت اکانومی چل رہی ہے. وہ آپ کے دکاندار ہیں, وہ آپ, اگر میں لاہور کی اگزامپل لے لوں تو بازاروں کے بازار آپ کو پتہ ہے اکانومیز ہیں. میرے ایک دوست تھے, ان کا کسی زمانے میں اکبری منڈی کا بزنس تھا, تو وہ پورے پنجاب میں سپلائی کرتے تھے, اور وہ وہاں سے مجھے یاد ہے پیسے لینے جاتے تھے. میں بات کر رہا ہوں 70s 80s. اب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اب تو ہم لاہور کی ہی ڈیمانڈ پوری کر لیں تو بہت ہوتا ہے, کیونکہ باقی ہر جگہ پہ منڈیاں بن چکی ہیں. تو جو پاپولیشن بڑی ہے اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ہے وہ ایک اکانومی چلا رہی ہے.
لیکن اس اکانومی سے ملک کو کوئی ہیلپ، لوگوں کا ایک کھانا پینا تو چل رہا ہے ایک طبقے کا، لیکن ملک کو جو ایک ترقی کے پیمانے ہیں اوپر جانے میں، جہاں آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اوپر چلے جائیں، آپ کے گورنمنٹ کے ادارے اوپر چلے جائیں، آپ کی R&D اوپر وہ نہیں ہو رہا، جہاں سے ہم ملک کے آپ دیکھیں کہ ہمارے انڈیکس جو گروتھ ہماری 7% پہ گئی، وہ دوبارہ اس وقت 2.5% پہ کھڑی ہے، اور گروتھ بھی ساری سروس اورینٹیڈ ہے، انڈسٹری بالکل نیچے ہے، ایگریکلچر نیچے ہے. تو یہ اتنے بڑے سارے جو ایشوز ہیں نا، اس کو نظر یہی آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یا تو بائی کمپلشن کسی جگہ پہ آ کے اس کو ٹھیک کرنے پہ مجبور ہوں گے، اور وہ کمپلشن بھی کیا ہے، جب عوام کا پریشر، کیونکہ جب تک عوام کا پریشر نہیں آئے گا نو بڈی بادرز. بادشاہ ہزاروں سال بادشاہ رہے، عوام کا پریشر نہیں ہوتا تھا، ہزاریں سال انہوں نے حکومت کی، ان کی نسلیں چلتی تھی، بیٹا آ جاتا تھا، پھر بیٹا. تو اگر یہ عوام جہاں پہ پریشر نہیں ڈالتے، جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا جن ملکوں میں پریشر آئے وہاں پہ تبدیلیاں آئی ہیں، اور یہی پریشرز دنیا کے اور ملکوں میں بھی آئے، اور ویسٹ میں نے آپ کو بتایا بہت تحریکیں چلیں اور ابھی بھی چلتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کو آئے 1 سال نہیں ہوا اور تقریباً 70 لاکھ بندہ نو ٹو کنگز نو ٹو کنگز میں کر کے اس کے اگینسٹ نکل آیا. ابھی انہیں ریئیکٹ کیا اور ایک نیو یارک کے ایک نوجوان بندے کو اینٹی ٹرمپ ووٹ دیا اور اس کو ریکارڈ. اور اسی دن امریکہ کی 3 اور ریاستوں میں بھی ٹرمپ کو ڈیفیٹ ہوئی. یہ عوامی شعور ہے نا جی، یہ شعور ہے جو کوئی غلط چیز نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے ان کے سسٹم بچ جاتے ہیں. وہاں بھی برے لوگ آتے ہیں لیکن وہ پھر ایک ان کے پاس ایک چینج آتی ہے اور وہ آگے چل. ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہم ایک نیکسس میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ نیکسس جو ہے وہ آپس میں ان کا اتنا اسٹرانگ بانڈ ہے کہ وہ اگر آپس میں بھی لڑتے ہیں لیکن کوئی فورس باہر سے آئے اس کے اگینسٹ وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ لیکن ان کی پالیسیز وہیں کی وہیں چل رہی ہیں. تو اس کے حل جو ہم اگین وہی ہے کہ عوام کو اپنے شعور کو بلند کرنا پڑے گا، یا تو وہ نمائندے الیکٹ کرنے میں اپنا زور لگائیں، اپنے نمائندے پارٹیوں کو دیں کہ جی ہمارے یہ نمائندے ہیں، یہ ہم اگر آپ ان کو دیں گے تو تب ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ورنہ اپنے نمائندوں کو خود الیکٹ کریں. میرے خیال اگر ہم اسے کنکلوڈ کریں تو میں اس طرح کروں گا کہ جب تک آپ ایک ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی نہیں بناتے، آپ اس $25-30 بلین کو پلان کر کے اگلے 2 سال 4 سال میں $100 ارب پہ نہیں لے جاتے، اس کے لیے آپ اپنی بجلی اور پیٹرول ان چیزوں کو کم نہیں کرتے جو اس کی بہت بڑی ان پٹ ہے. اس کے ساتھ آپ اپنے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، سرکاری آپ کے جو محکمے ڈپارٹمنٹس جو ایک وائٹ ایلیفنٹ بنے ہوئے ہیں اور ہر سال آپ کا 800 سے 1000 ارب یہ کھاتے ہیں، ان کو اندر ریفارمز نہیں کرتے، ان کو پرائیویٹائز نہیں کرتے یا ٹھیک نہیں کرتے، جو ہمیں ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں. اپنی ٹیکس ٹو انکم ریشو جو آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس، اس کو ٹھیک نہیں کرتے، تو آپ کی اکانومی اگر آپ 25 سال کے اندر 3000 ارب جو آپ کے واجبات اور قرض ہے اس سے آپ پہنچ گئے ہیں 1,00,000 ارب پہ، اور آج آپ نے پچھلے سال اور اس سال 8 سے 10,000 ارب سود دیا ہے اپنے بجٹ کا 47%. جب تک آپ یہ ریفارمز نہیں کرتے میرا خیال ہے آپ دن بدن معاشی طور پہ اور نیچے جائیں گے. اب یہ عوام کو سوچنا ہے کہ کیا یہ عوامی نمائندے جو پچھلے کئی دہائیوں سے پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور یہ جو پارٹیز براجمان ہیں پارلیمنٹ میں، کیا یہ کریں گی، یا ہمیں ایک متبادل نوجوان قیادت چاہیے جس کا مینیفیسٹو ہو، آئیڈیالوجی ہو، عوامی ایشوز پہ مبنی ہو، اس کے پاس پلان ہو، یا وہ کریں گے؟ اس کا فیصلہ ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ کیسے اس میں دیکھیں، میں عوام سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ایک یہ جسے آپ یہ کہتے ہیں نا مقبول ہونے والا نیریٹو، پاپولر نیریٹو اس کو پالیٹکس میں بولتے ہیں، آپ کو اس سے نکلنا ہو. یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ڈسیپشن میں رکھتے ہیں. پہلے پولیس تھانے سے آپ پہ جبر کراتے ہیں اور پھر آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو بچاتے ہیں. علاقے کے گنڈوں سے آپ کے قبضے کراتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں آپ کو ہم چھڑاتے ہیں. تو تمام علاقے کی جو آپ کو وہ نمائندے چاہیے جو نالی گلی کی اس سے نکلیں، ذات پات سے کہ ہمارا یہ رائی بھائی ہے، ہمارا یہ راجپوت بھائی ہے، ہمارا یہ فلاں بھائی ہے جی، یہ ہمارے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرے. آپ کے انٹرسٹ کو صرف وہ سیف گارڈ کرے گا جو آپ کے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھے گا، آپ کے لیے روزگار کا انتظام کرے گا، آپ کو تھانے کچہری کے جبر سے بچائے گا. جو شخص یہ نہیں کرتا، اگر آپ کے علاقے کا اسکول کو وہ امپروو کرنے کے لیے محنت نہیں کی جاتی جو آپ کو اپنے ہاتھ میں لینی، اس کا مطلب ہے وہ نمائندہ چاہے آپ کی برادری کا ہے یا کہاں کا بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے یا اسے اس کا شعور ہی نہیں ہے. اگر وہ آپ کو تھانے کے اور کچہریوں کے جبر سے یا علاقے کے گنڈوں سے بچانے کے لیے کوئی سدے باب نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمدرد نہیں ہے، اس کو آپ کے روزگار کی فکر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے باہر دیکھا کہ وہاں جو علاقے کا میئر ہوتا ہے، یہ تو آپ کے نمائندے ہیں اسمبلی کے، وہ میئر اپنے لوگوں کے روزگار کے لیے وہاں بڑے بڑے کمپنیز کے پاس جا کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ میرے علاقے میں آ کے انڈسٹری لگائیں، یہاں پہ ہم آپ کو سہولتیں دیتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ میرے علاقے کے لوگوں کو روزگار ملے اور ان سے جو ٹیکس ملے وہ میں اپنے لوگوں پہ خرچ کروں. یہ نمائندے اگر آپ نہیں بنائیں گے یا پھر آپ خود نہیں بنیں گے تو میں آپ کو کلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ کوئی باہر سے آ کر آپ کو اس نظام سے نجات نہیں دلائے گا.
اس سے نکلنے کے لیے آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر آپ اسے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو دیکھیں کہ کس طرح دنیا میں عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اور یہی ایک فائنل سلوشن ہے. آپ میں سے جو نوجوان ہیں, جو باصلاحیت ہے, ان کو سامنے آنا ہوگا, اپنی کمیونٹیز کی لیڈرشپ ٹیک اپ کرنی ہوگی, اپنے علاقے میں نکلیں, ان پارٹیز کے اعلی کار نہ بنیں, کیونکہ یہ آپ کو پھر وہی سیاست سکھاتے ہیں کہ خود بھی پیسے بناؤ, ہمیں بھی بنا کے دو. ان چیزوں سے آپ کو چھوٹا سا پاور انفلوئنس کے لیے آپ لوگ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو اس سے نکلیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے خود سے نکلیں میدان میں. بہت شکریہ آپ کا.